ڈونلڈ بلیک نے 1998 میں ایک بک لکھی۔ اس کتاب کا عنوان تھا واٹس دا یوز آف لیکچرز، یعنی لیکچرز کی ضرورت کیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے بڑی اہم معلومات لکھی جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے بچوں کے بہت کام آ سکتی ہیں۔ انہوں نے ایک ایسے اسکول کو، ایک ایسے یونیورسٹی کو ڈسکس کیا ہے جس میں لیکچر 1 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ہماری یونیورسٹیز میں تو لیکچرز جو ہیں وہ 1.5 گھنٹے کے بھی ہوتے ہیں، اور وہ 1.5 گھنٹے کے لیکچر جو ہیں اس میں یا 1 گھنٹے کے لیکچر میں ڈونلڈ بلیک نے یہ بتایا ہے کہ ہم کتنی دیر ایکچول میں پڑھتے ہیں، کتنی دیر ہمارا دماغ لرننگ کرتا ہے اور کتنا ٹائم ہم ویسٹ کرتے ہیں۔ ہمارے لیکچرز 1.5 گھنٹے کے ہونے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کی نیند پوری ہو سکے۔ ڈونلڈ بلیک نے ہمیں بتایا کہ 1 گھنٹے کے لیکچر میں جب بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کا استاد اس کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ کا فوکس جو ہے وہ صرف 25 منٹس جو ہے وہ رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ کا برین یہ ہے 100%، تو جب 25 منٹ ہوتے ہیں تو آپ کا برین 50% سے بھی نیچے آ جاتا ہے۔ اب یہ لرننگ کیپیسٹی آپ کے دماغ کی رہ گئی ہے، اور جب آپ 25 منٹ سے بھی زیادہ اوپر جاتے ہیں تو یہ لرننگ کیپیسٹی 20% تک آ جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ 20 اور 10% کے بیچ میں رہتی ہے۔ اور جب یہ لیکچر اینڈ ہونے والا ہوتا ہے، چاہے وہ 45 منٹ ہو، چاہے 1 گھنٹہ ہو یا 1.5 گھنٹہ، آخری 5 منٹ میں یہ کیپیسٹی پھر تھوڑی سی بڑھتی ہے اور 40 منٹ پہ جاتی ہے۔ تو ہمارے بچے نے پہلے 25 منٹ سیکھا اور اس کے بعد آخری 5 منٹ، تو اگر 1.5 گھنٹے کا لیکچر تھا تو ہمارے بچے نے، ایک اسٹوڈنٹ نے صرف 30 منٹ سیکھا، فوکس کیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ، بیسک چیزیں جو ہیں ہمارے دماغ کی وہ کچھ ایسے ہیں کہ ہمارا دماغ ایک ٹاسک پہ بہت دیر فوکس نہیں کر سکتا۔ مثلا آپ 2 لوگوں کو لیں، ایک بندہ جو ہے وہ آلو گن رہا ہے اور ایک بچہ جو ہے وہ میتھمیٹکس پڑھ رہا ہے۔ اب 25 منٹ بعد، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی ٹاسک کر رہے ہیں، تو ہمارا برین جو ہے وہ بور ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنا فوکس لوز کر دیتا ہے، اور 25 منٹ کے بعد اس کی جو لرننگ کیپیسٹی ہے دونوں کی وہ 40% رہ جائے گی۔ اب جو آدمی آلو گن رہا ہے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اتنا آسان کام کر رہا ہے کہ وہ اس کو کرتا رہے گا، پر جو بچہ میتھمیٹکس پڑھ رہا ہے اس کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اس نے لرننگ کرنی ہے مختلف اور مشکل کانسیپٹس کی، اور اگر اس کا فوکس صرف 25 منٹ بعد 40% یا اس سے بھی کم ہو جاتا تو یہ اس کے لیے بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ڈونلڈ نے یہ بتایا کہ اس کا ایک حل بھی ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کے جو لیکچرز ہیں یا اس کا جو اسٹڈی ٹائم ہے اس میں بریکس ڈال دیں۔ یعنی 25 منٹ کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی کیپیسٹی پڑھنے کی یہ تھی، فوکس یہ تھا، 25 منٹ بعد وہ آدھے سے بھی کم ہو گیا، اب آپ نے دوبارہ 100% پہ لے کے جانا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو ایک 5 منٹ کی بریک دے دیں۔ اسٹوڈنٹ کو، بچے کو 5 منٹ کی بریک دیں، اور اس بریک میں نہ تو وہ سیل فون یوز کریں، نہ وہ کسی قسم کی اسکرین دیکھیں، ٹیلی ویژن دیکھیں، وہ صرف یہ کرے کہ وہ اپنی سیٹ سے اٹھیں، جائے، پانی پیے، کچھ کھائے، واک کرے، ایکسرسائز کرے، اور 5 منٹ بعد واپس آ جائے۔ اب اس کی لرننگ کیپیسٹی 40% سے پھر 100% ہو گئی۔ اب پھر وہ 25 منٹ پڑھے، پھر 5 منٹ کا بریک لے۔ جتنی دیر بھی آپ نے پڑھنی ہے، آپ نے 1.5 گھنٹہ پڑھنا ہے، آپ نے 2 گھنٹے میں پڑھنے ہیں، آپ نے بریکس جو ہے وہ لینے، اور ہر 25 منٹ کے بعد آپ نے بریک لینے ہیں۔ اس میں سائنٹسٹ کا مختلف خیال ہے، پر زیادہ تر سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ 25 منٹ کے بعد آپ کو بریک لینا چاہیے۔ یہ صرف ایک ریسرچ نہیں تھی، اس کے علاوہ بھی اسی ریسرچ پر فردر ایک اور ریسرچ کی گئی جو کہ یونیورسٹی آف ایلینوائس میں سائیکالوجی کے پروفیسر ہیں الجیندرو لائرس، مجھے امید ہے کہ میں ان کا نام صحیح لے رہا ہوں گا۔ تو انہوں نے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے 2 گروپس لیے لوگوں کے، ان لوگوں کے 2 گروپس کو الگ الگ ٹاسک دیے گئے، کمپیوٹر پہ مختلف پیٹرنز دکھائے گئے، اور ان کو 25 منٹ کے بعد ایک گروپ کو 10 منٹ کا گیپ دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ 25 منٹ پیٹرنز دیکھتے تھے، پھر 10 منٹ کا گیپ دیا جاتا تھا، پھر وہ 25 منٹ کے مختلف کو دیکھتے تھے، پیٹرنز دیکھتے تھے، جبکہ دوسرا جو ہے وہ لگاتار جو ہے وہ پیٹرنز دیکھ رہا تھا۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے ان کی لرننگ کیپیبلٹی جج کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ لیا تو ان کو پتہ چلا
کہ جو گروپ جس کو ہم نے سوئچ آن گروپ کہا گیا تھا، یعنی وہ سوئچ کرتا رہتا تھا، جو بیچ میں بریکس لے رہا تھا، 5 منٹ کے بریکس لے رہا تھا ہر 25 منٹ کے بعد، اس نے تینوں جو ڈیفرنٹ قسم کے پیٹرنز دکھائے گئے تھے، تینوں قسم کے پیٹرنز بتائیں، جبکہ وہ گروپ جو صرف ایک ہی گو میں اس نے سارے پیٹرنز دیکھے تھے، وہ صرف پہلے 25 منٹ میں جتنے پیٹرنز اس نے دیکھے تھے وہ بتا سکا، یعنی اس کے اگلے جو 50 منٹ کے پیٹرنز ہیں وہ لرن نہیں کر سکا، وہ اس کو فوکس نہیں کر سکا۔ تو اس بیس پہ انہوں نے کہا کہ آپ کے بچوں کی کیپیبلٹی بہت بڑھ جائے گی، اسٹوڈنٹس کی کیپیبلٹی بہت بڑھ جائے گی اگر وہ بیچ میں بریکس لیں گے اور پھر اپنی اسٹڈی کرتے رہیں گے۔ یہ کچھ پرانی ریسرچ ہے، پر لیٹسٹ ابھی جو ہمارے ایک اور سائنٹسٹ ہیں مارٹی لوبل، انہوں نے ایک بک لکھی ہے اور وہ بک آپ کو اویلیبل ہے، آپ اس کو یوٹیوب پہ ان کے لیکچرز بھی سن سکتے ہیں، میں نے کافی لیکچرز ان کے سنے ہیں، اسی طریقے سے یہ بک جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اور اس بک کا نام ہے اسٹڈی لیس اسٹڈی اسمارٹ۔ اور اس میں جو انہوں نے پہلی چیز بتائی ہے ہمیں، اور وہ یہی چیز بتائی ہے کہ آپ اپنی پڑھائی میں بریکس لیں، اور جب آپ پڑھائی میں بریکس لیں گے تو آپ کی ایفیشنسی جو ہے وہ میکسیمم چلی جائے گی۔ مارٹی لوبل نے اس کو ایفیشنسی کا نام دیا کہ آپ کی جو لرننگ ایفیشنسی ہے وہ میکسیمم چلی جائے گی، اور اس کے بعد اگر آپ نے 4 گھنٹے پڑھنا ہے یا آپ نے 2 گھنٹے پڑھنا ہے تو آپ 25 منٹ پڑھیں، 5 منٹ کا بریک لیں، پھر 25 منٹ پڑھیں، 5 منٹ کا بریک لیں، پھر 25 منٹ پڑھیں، 5 منٹ کا بریک لیں، پھر 25 منٹ پڑھیں۔ تو اس طریقے سے آپ پورے 2 گھنٹے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے 4 گھنٹے پڑھنے تو آپ اسی طریقے سے کر سکیں گے۔ پر اگر آپ نے کنزیکٹیو ایک ہی چیز، ایک ہی سبجیکٹ 2 گھنٹے پڑھا تو یقین جانیے آپ نے صرف 25 منٹ پڑھا، آپ نے صرف شروع کے 25 منٹس پڑھا، اور اس کے بعد آپ کا فوکس اتنا کم ہو گیا برین کا کہ وہ چیزیں آپ کو یاد نہیں رہیں گی۔ اس لیے جب ایگزامس کے آخری دنوں میں ہم 6 گھنٹے رات کو پڑھتے ہیں اور ایک ہی سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگلے دن اسی سبجیکٹ کا پیپر ہوتا ہے، تو ہمیں چیزیں اتنی اچھی نہیں آتی۔ اس ٹیکنیک کو بہت عرصے پہلے 1980s میں ایک اٹیلین سائنٹسٹ جو ہے، بلکہ وہ سائنٹسٹ نہیں تھے، وہ مینجمنٹ کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے ٹائم مینجمنٹ کی ٹیکنیک کے طور پر ظاہر کیا، اور یہ بہت مشہور ٹیکنیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے پوموڈورو ٹیکنیک۔ نام بڑا مضحکہ انگیز ہے، آپ کو ہنسی بھی آئے گی، پوموڈورو ٹیکنیک۔ پر پوموڈورو ٹیکنیک کا مطلب، پوموڈورو کہتے ہیں اٹیلین زبان میں ٹماٹر کو، اور اس ٹیکنیک کو ٹماٹر کا نام کیوں دیا گیا؟ کیونکہ جس سائنٹسٹ نے یا جس بندے نے یہ ٹیکنیک بنائی تھی، اس نے ایک کلاک یوز کیا تھا، اور اس کلاک کی شکل ٹماٹر جیسی تھی، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی ٹاسک کرنا ہے، سپوز آپ ٹیبل پہ بیٹھے اور آپ نے کوئی چیز پڑھنی ہے، تو اب آپ نے وہ چیز پڑھنی ہے یا آپ نے کوئی چیز سیکھنی ہے، آپ نے کوئی اسکل سیکھنی ہے، مثلا آپ نے سوئمنگ سیکھنی ہے، تو آپ 25 منٹ کا کلاک لگائیں، اور 25 منٹ کے کلاک کے بعد آپ جیسے ہی وہ کلاک 25 منٹ کے بعد اس کا الارم بجے گا تو 10 منٹ یا 5 منٹ آپ کوئی اور چیز کریں، اور اس میں بھی آپ نے اپنی کرسی سے اٹھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ 25 منٹ کریں، کیونکہ اگر آپ مسلسل ایک سبجیکٹ پڑھتے رہیں گے اور آپ کا فوکس نہیں ہوگا تو آپ کا برین پین لینا شروع ہو جائے گا، آپ کا برین جو ہے اس سبجیکٹ سے دور ہٹنا شروع ہو جائے گا، اریٹیٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس وجہ سے آپ کو وہ سبجیکٹ آہستہ آہستہ ناپسند ہونا شروع ہو جائے گا۔ پر اگر آپ پراپر بریکس لیتے جائیں گے تو آپ اتنے زیادہ دوبارہ ریفریش ہو جائیں گے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ اب اگر آپ کا ایک لیکچر ہے جو 1 گھنٹے کا ہے، تو اس میں یقین جانیے اگر آپ 25 منٹ کے بعد بچوں کو 5 یا 10 منٹ کی شور کرنے کی اجازت دیں گے، ان کو بھاگنے کی اجازت دیں گے، ان کو وہ جو چاہیں سوائے موبائل فون کے یوز اور اسکرین کے یوز کے کرنے کی اجازت دیں گے، تو اگلے جو 25 منٹ ہوں گے وہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بہت اچھی اسٹڈی کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ صرف آدھا گھنٹہ پڑھتا ہے اور پھر بھاگ جاتا ہے، تو یہ اپروچ جو بچوں کی تھی، جو ہمارے چھوٹے ہوتی تھی، بہت اچھی تھی، اور اس اپروچ کو اپنائیے۔ لانگ ٹرم آپ جب پڑھائی میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس چیز کا، اور آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے۔ اس کو ہم پوموڈورو ٹیکنیک بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم بریک ٹیکنیک بھی کہتے ہیں کہ بریک یور لیسنس۔ تو آپ اپنے لیسنس کو بریک کریں اور اپنے لیکچرز پیریڈز جو ہیں اسکولوں کے، اس میں بھی یہ چیز اپنائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ فیس بک پہ میرا پیج لائک کر سکتے ہیں، تختی آن لائن، اور اسی طریقے سے یوٹیوب پہ میرا چینل ہے عدیل امتیاز، آپ اس کو بھی لائک کر سکتے ہیں اگر آپ کو سائنس کی اور لرننگ کے بارے میں اور انفارمیشن چاہیے۔